السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب محمود علی صاحب، وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ، محترم جناب معظم خان صاحب، رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی بہادر پورہ، محترم جناب رحمت بیگ صاحب، رکن قانون ساز کونسل، محترم جناب نائک صاحب، رکن بلدیہ فلک نما، ہمارے ایڈیشنل کلیکٹر حیدرآباد، زونل کمشنر چار مینار اور حکومت تلنگانہ کے تمام عہدیدار، معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں آج بہادر پورہ کے اسمبلی حلقے میں اور چندرائن گٹا کے اسمبلی حلقے میں یہاں پر حکومت تلنگانہ کی 2 BHK اسکیم کے تحت غریب اور مستحق لوگوں میں یہاں پر یہ 2 BHK کا فلیٹ دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو بھی بتایا گیا ہے کہ جملہ اس مقام پر فلک نما میں، فاروق نگر میں یہاں پر 800 2 BHK کے فلیٹس بنائے گئے ہیں اور آج 500 غریب عوام کو اس فلیٹس کی ملکیت کے آپ کو کاغذات دیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک 15 سے 20 دن کے اندر آپ لوگ جا کر اس فلیٹس میں اس میں منتقل ہو کر آپ یہاں پر رہ سکیں گے۔ 15 سے 20 دن اس لیے کہ تھوڑا بجلی کا، برقی کا کام باقی ہے، پینے کے پانی کا بھی لائن پڑ چکی ہے، تھوڑا ایک ٹیکنیکل اس میں پرابلم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ 15 سے 20 دن کے اندر آپ لوگ تمام جتنے بھی 400 لوگوں کو آج، جن کا 500 لوگوں کا رینڈمائزیشن ہو چکا ہے، آپ کو یہاں پر وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب اپنے ہاتھوں سے ان تمام لوگوں کو، 15 لوگوں کو بعد میں ہم جانے کے بعد، کیونکہ اور فنکشن میں بھی جانا ہے، ان تمام کو 500 لوگوں کو کاغذات دیے جائیں گے اور 15 سے 20 دن کے اندر آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس سے منتقل ہو سکیں گے، کیونکہ تھوڑا بجلی کا اور پینے کے پانی کے لائن کا کام تھوڑا باقی ہے، انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ کاغذات آپ کو مل جائیں گے، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کون سے بلاک میں آپ کا فلیٹ کون سا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج چندرائن گٹا اسمبلی حلقے میں بھی بلہ گڑا غوث نگر میں 270 وہاں پر 2 BHK فلیٹس ایسے ہی آپ لوگوں کی طرح غریب اور مستحق لوگوں کو دیے جائیں گے۔ اور آج جو فاروق نگر میں فنکشن ہو رہا ہے اس کی تخمینہ لاگت قریب 70 کروڑ روپے ہے، اور جو چندرائن گٹا میں غوث نگر بلہ گڑا میں جو 270 غریبوں کو وہاں پر 2 BHK دیا جائے گا، اس کی لاگت قریب 40 کروڑ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ منکھال ایک علاقہ ہے مہیشورم اسمبلی حلقے میں، وہاں پر بھی ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے 500 غریب اور مستحق لوگوں کو وہاں پر بھی آج فلیٹ دیا جا رہا ہے۔ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے یاقوت پورہ کے 500 لوگوں کو منکھال میں آج ہی ہو رہا تھا، آج ہی وہاں پر فنکشن ہے، وہاں پر 500 غریبوں کو وہاں پر 2 BHK دیا جائے گا۔ منکھال میں چندرائن گٹا کے بھی اسمبلی حلقے کے 500 لوگوں کو منکھال میں وہاں پر ان کو 2 BHK کا فلیٹ دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ملک پیٹ، یاقوت پورہ، چندرائن گٹا اور کون سا اسمبلی، چار مینار کے بھی اسمبلی حلقے کے 500 لوگوں کو آج ہی ان کو کاغذات دیے جائیں گے۔ تو جملہ ملک پیٹ، منکھال میں ملک پیٹ، یاقوت پورہ، چار مینار، چندرائن گٹا کے اگر آپ ملا لیں گے تو 1730 لوگوں کو ان مقامات پر منکھال پر دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ
60 करोड़ की लागत से जुमला वहां पर बल्कि मेरे ख्याल से 60 नहीं बल्कि बढ़ के होगा ये 80-90 करोड़ के 1730 लोगों को मंखाल 2 में मलकपेट के 500, याकूतपुरा के असेंबली हल्के के 500 गरीब मुस्तहक लोगों को, चंद्रायन गुड्डा के 230 500 लोगों को, चार मीनार के 230, ये आज वहां पर इनको दिए जाएंगे। मैं आपको ये जरूरी समझता हूँ ये बताना कि हल्के असेंबली याकूतपुरा में आज से 4 या 5 साल पहले सैयद साहब के बाड़े में 48 घर तामीर हुए और वहीं पर उन्हीं लोगों को जहां पर रह रहे थे उनको वो वहां पर घर बनाकर दिया गया। करीब 5 करोड़ उसकी लागत थी। तो और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमीनपुर जो पटनचीरू में इलाका है वहां पर गोशा महल असेंबली हल्का हैदराबाद के पार्लियामेंट हल्के में आता है। गोशा महल के 500 गरीब लोगों को अमीनपुर पटनचेरू में आज ही उनको कागजात दिए जाएंगे। नामपल्ली जो वहां पर मजलिस के एमएलए है वहां के 500 लोगों को अमीनपुर पटनचेरू में 500 गरीबों को 2 BHK के फ्लैट्स उनको अलॉट किए जाएंगे। कारवान असेंबली हल्का जो हैदराबाद पार्लियामेंट के हल्के में आता है वहां के भी 500 गरीबों को अमीनपुर 2 पटनचेरू में आज उनको कागजात दिए जाएंगे। ये और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कारवान असेंबली हल्के में जियागुड़े में वहां पर पहले ही से ही 2 BHK तामीर हो चुका है। बहुत से हमारे दलित भाइयों को और दीगर तबकात को भी वो दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजलो करम है कि हमने जो अवाम से वादा किया था कि गरीबों को उनको 2 BHK बना के देंगे, आज फारूक नगर में, गौस नगर में और मंखाल में और अमीनपुर में ये तमाम जहां से मजलिस के एमएलए हैं हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के में आता है, इन लोगों को हुकूमत तेलंगाना की तरफ से आज उन गरीबों को 2 BHK दिया जा रहा है। एक और अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो लोग ऑनलाइन अप्लाई किए थे उन्हीं को रैंडमाइजेशन करके, जैसा कि आज यहाँ पर फारूक नगर में जो 500 लोगों को 2 BHK अलॉट किया जा रहा है, ये पूरे के पूरे 500 अल्हम्दुलिल्लाह हल्के असेंबली बहादुरपुरा से इनका ताल्लुक है। और इसमें कोई ना महमूद अली साहब की सिफारिश है, ना सदुद्दीन अवैसी की सिफारिश है, ना मौजम खान की है, ना नायक की है। हम इसलिए इसमें हाथ नहीं डाल रहे कि आपको मालूम हो जाना कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको ही मिलेगा। मैं अभी यहाँ पर महमूद भाई से एक उनसे दरख्वास्त किया हूँ कि फारूक नगर के इस इलाके में जहाँ पर ये घर तामीर हुआ है मुझे थोड़ी सी जमीन दी जाए ताकि हम एक गवर्नमेंट का स्कूल यहाँ पर बना सके। तो अभी ऑफिसर ने मुझे बताया कि जो जमीन है, मैं अगर वो जमीन मुझे वो 1 हफ्ते में बना के बता देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने पार्लियामेंट के फंड से और हम महमूद भाई हमारे बड़े भाई उनको पकड़ के उनसे भी फंड लेके स्कूल की बिल्डिंग का तामीर का काम शुरू कर देंगे ताकि स्कूल की बिल्डिंग में भी हमारे गरीब बच्चे वहां पर स्कूल में जाकर पढ़ सकें। अभी मौजम खान साहब ने फारूक नगर की जगह के बारे में बताया। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 6 साल पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, महमूद भाई भी उस मीटिंग में थे, चीफ मिनिस्टर भी थे। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, एक कलेक्टर साहिबा थे जो इसरार कर रहे थे कि यहाँ पर हम 2 BHK नहीं बना सकते साहब, इसलिए कि फलकनुमा 5 स्टार होटल है। तो मेरी जरा उनसे लफ्जी बहस हो गई अदब के दायरे में। मैंने कहा मैडम हमारे को 5 स्टार होटल से मतलब नहीं है, हमको गरीबों से भी मतलब रहना चाहिए। अगर यहाँ पर गरीब की बस्ती बनेगी तो इससे 5 स्टार होटल की खूबसूरती में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो फौरन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर मेरे से पूछा असद भाई वहां पर जमीन है? मैं बोला साहब पहाड़ है, ऊपर पैलेस होटल है, मगर नीचे बरसों से यहाँ पर एक आबादी है, फारूक नगर, फातिमा नगर, कबीर नगर, हैंडीकैप कॉलोनी। यहाँ पर ये गवर्नमेंट लैंड है और सिर्फ पैलेस के नाम पर आप गरीबों को घर से महरूम नहीं कर सकते। तो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 6 साल पहले कहा कि नहीं, जो वहां के एमपी साहब बोल रहे इमीडिएटली आप एक्शन लो। और मेरे सामने चीफ मिनिस्टर उस वक्त उस मोहतरमा को बोले कि जाइए और फौरन इसका काम शुरू करिए। हाँ, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि ये काम मुकम्मल होने में थोड़ा वक्त लगा, बहुत वक्त लगा।
میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم عوامی طور پر نہیں بتا سکتے. ہمارا مقصد کیا تھا کہ یہ بن جائے تاکہ غریبوں کو مل سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج 500 ہو گئے اور 300 کے نام باقی ہے. ہم کلکٹر صاحب سے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ صاحب تھوڑا آپ یہاں پر فاروق نگر، فاطمہ نگر کے اور غریبوں کو، نائک بتا رہے تھے کہ آج 500 میں کتنے نام آئے؟ 40 فاطمہ نگر، فاروق نگر کے اطراف کے اسی محلے کے لوگوں کو آج 40 لوگوں کو گھر مل رہا ہے. 300 میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں غریبوں کو ملے، مگر یاد رکھیے ہر غریب کو ملنا ضروری ہے، مستحق لوگوں کو. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. مجلس کے لوگوں کو نہیں دلا رہا ہوں میں، ہمارے مجلس کے لوگ منہ سکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تکلیف میں کہ ایم پی صاحب ایسا کر رہے، سن رہے نہیں ہماری بات. میرا مقصد، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کو گھر ملے، آپ آرام سے ان گھروں میں رہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ایک جو 2 BHK فلیٹ بنا کر تلنگانہ کی سرکار دے رہی ہے، وہ قریب 8 لاکھ 8.5 لاکھ اس کی لاگت ہے. یہی فلیٹ آپ باہر جا کر مارکیٹ میں پوچھو 20 سے 30 لاکھ میں آپ کو ملتا. تو میری آپ سے، ہمارے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ اس کو چھوڑ کے نہیں جانا. بہت سے جگہوں پر کیا ہوا، ہم دلائے کرائے پہ دے کے چلے گئے. اگر آپ کرائے پہ دے کے جائیں گے نکال دیا جائے گا ان کو. آپ رہنا یہاں پر، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ اس میں عزت کی زندگی گزارو. کیونکہ گھر کا کرائے کی وجہ سے انسان غریب کیوں ہوتا ہے، انسان غریب قرضوں میں کیوں ڈوبتا ہے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک، اگر کوئی بیمار پڑ گیا تو ہزاروں میں اس کا دواخانے کا بل آتا. دوسرا، اسکول کی فیس. تیسرا، کرایہ. تو کم سے کم آپ کے لیے تلنگانہ کی حکومت، مجلس جو سپورٹ کر رہی ہے، بستی دواخانے آپ کے لیے بنائیں. یہاں پر نیچے ہاشم آباد میں ایک بستی دواخانہ ہے، آپ وہاں پر جا کر علاج کروائیے. فری میں علاج ہو رہا. ہاشم آباد میں بہترین بستی دواخانہ وہاں پر بنایا گیا. فاطمہ نگر میں بھی ہے اور اس میں ٹیسٹنگ بھی ہو رہی. آپ وہاں کلینکوں کو جا کے 150 روپے 200 روپے 800 روپے مت نکالو. تو آج الحمدللہ آج آپ کو گھر مل رہا ہے. 15 لوگوں کو بلا کر جناب محمود علی صاحب، ہمارے وزیر داخلہ تلنگانہ کے ہاتھوں سے ان 15 لوگوں کو دیا جائے گا. کیونکہ ہم کو ایک اور فنکشن میں جانا ہے. اس کے بعد جتنے 400 لوگ ہیں ان سب کو کاغذات دیے جائیں گے. 15 سے 20 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہاں پر منتقل ہو جائیے. بجلی کا، برقی کا کام باقی ہے اور پانی کی لائن کا تھوڑا سا کام باقی ہے. میں ہمارے مجیب کا بھی شکر گزار ہوں. بہت تکلیفوں سے بیچارہ یہ کام کیا، بہت پریشانیاں آئیں مگر الحمدللہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہے. اور بھی ان کا تھوڑا کام باقی ہے. محمود بھائی کو میں ریکویسٹ کیا ہوں، محمود بھائی بھی، اور ہمارے پرکاش ریڈی صاحب سے بھی بات کیا. انہوں آپ بولیں گے اسد بھائی میں کوشش کرتا ہوں کیسا کرنا ہے، مگر ہماری کوشش ایک ہی ہے کہ ہر اعتبار سے آپ کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو. اور میں یہ بات بولتے جھجک نہیں رہا ہوں کہ تلنگانہ میں کے چندر شیکھر راؤ کی حکومت میں جتنا غریبوں کے لیے کام کیا گیا ہے اتنا کوئی حکومت میں نہیں دیکھا. آج آپ دیکھ لو، تھالی مت ماری، تھالی مارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، سچائی بیان کر رہا ہوں. شادی مبارک میں لاکھوں لوگوں کو، کتنے لوگوں کو جلائے بہادر پورہ میں؟ آپ سمجھ 28,750. نہیں شادی مبارک میں اب تک 5 سال میں 5 سال میں 28,572. Only this month we have given 800. 28,000 چندرائن گٹے میں شادی مبارک کے مستحقین کو 1 لاکھ دیا گیا. موزم ناب آپ کے پاس بہادر پورہ میں قریب موزم ناب بول رہے 40 سے 50,000. بہرحال شادی مبارک میں غریبوں کو یہ دیا جا رہا ہے. کلیان لکشمی اسکیم میں مل رہا ہے. اولڈ ایج پینشن ہے، بیوہ کا پینشن ہے، آپ کے ہینڈی کیپ پینشن ہے، اور چیف منسٹر پینشن بھی بڑھائے، پینشن کے اماؤنٹ بھی بڑھانے والے ہیں. تو یہ کام ہو رہا. اسی لیے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو غریبوں کی تکلیف کو سمجھتا اس کا کام ہونا، اس کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا. اسی لیے مجلس جو ہے کاموں کی بنیاد پر یہ کوشش کر رہی ہے. الحمدللہ آج پرانے شہر میں میٹرو بھی آ رہا ہے، میٹرو کا سروے شروع ہو چکا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جلدی آنا چاہیے تھا. بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہوتا. اب حکومت نے اس کی منظوری دی ہے، میٹرو کا سروے ہوگا اور آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے
کہ میٹرو کا کام مکمل ہوگا. آپ کے یہی اس کا اسٹیشن یہی بنے گا فلک نما کے پاس. میٹرو کا اسٹیشن یہی بنے گا فلک نما کے پاس. آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کو کتنی قیمتی جائیداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دلا رہا. یہاں سے اگر آپ یہاں رہ رہے, آپ میٹرو میں بیٹھو, آپ یہاں سے آپ شہر کے کونے کونے میں جا سکتے. تو اس کی جگہ کی آپ کی اہمیت کو سمجھیے, اپنے پاس رکھیے. کوئی انکو نے بولا میں کرائے پہ لے لیتا ہوں, ہرگز مت کرو. یہ آپ کے لیے مجلس کی طرف سے, حکومت کے چندرشیکھر راؤ کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے. چند سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میٹرو کا اسٹیشن یہی بنے گا. یہاں سے چلتے ہوئے جاؤ, آپ اسٹیشن میں بیٹھو میٹرو میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جا سکیں گے جبلی بس اسٹینڈ, پھر وہاں سے شہر کے کونے کونے میں جائیں گے. میٹرو کے کام کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چاہنے والے بہت ہیں, مجلس سے بہت لوگ چاہتے. رات کے 2 بجے, صبح 2 بجے اٹھاؤ بولتے ہو, اسدالدین اویسی کو کے چندرشیکھر راؤ گالی دیتے ہو. ان کا کام خالی گالی دینا ہے, کوئی ان کی زبان سے چیزیں نہیں نکلتی. اتنے پرانے شہر میٹرو نہیں آیا. یہ دیوانوں کو نہیں معلوم کہ میٹرو پرانے شہر میں آ چکا ہے. پرانے شہر کا حصہ ملک پیٹ بھی ہے, پرانے شہر کا حصہ ملک پیٹ بھی ہے. یہ جو جبلی بس اسٹینڈ سے لے کر یہاں تک یہ جو 5 کلومیٹر کا حصہ تھا اور رکا ہوا تھا, وہ اس کی منظوری ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں, کاماٹی پورہ میں, چند حکومت سے ہم جا کر نمائندگی کیے سی ایم سے, تو سی ایم ہیلتھ منسٹر ہریش راؤ صاحب کو بول کے کاماٹی پورہ میں جیو ایشو محمود بھائی کتنے 60 کروڑ کا ہے وہ, ہاں 100 بیڈ کا ہاسپٹل کاماٹی پورہ میں, بڑا کھلی زمین تھی. برسوں سے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کئی لینڈ گرابر کوشش کرے, وہاں سے ان کو بھگائے ہم لوگ. آج الحمدللہ 100 بیڈ کا دواخانہ کاماٹی پورہ کے اندر تعمیر شروع ہوگا. قریب کتنے کا جیو ایشو ہو گیا 42 کروڑ کی لاگت سے. تو ہماری کوشش ایک ہی ہے کہ پورا کام ہو, اور انجن بولی سے لے کر, محمود بھائی وقت دے رہا ہوں آپ کا, انجن بولی سے لے کر وٹے پلی تک روڈ وائڈنگ کا کام ہوگا. اس میں آپ لوگ تعاون کریے, کیونکہ انجن بولی سے لے کر وٹے پلی تک اگر ایسا دکھتا ہے کہ سائیکل سے تیز چلے آ سکتے, آپ آٹو تو چھوڑو, آپ موٹر سائیکل بھی نہیں آ سکتی, تو وہ روڈ وائڈنگ کام بھی منظور ہو چکا ہے. وہ بھی کام انشاءاللہ تعالیٰ قریب میں نوٹسز جائیں گے, اماؤنٹ دیا جائے گا. جو لوگ راضی ہیں فوراً ان کو لیا جائے گا. جن کو وہ کیا بولتے ہیں سرٹیفکیٹ ٹی ڈی آر چاہیے, وہ بھی دے دیا جائے گا. حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں, شیخ فیض کی کمان سے لے کے ڈبل پورہ برج, ناگا بولی میں, اور بڑے بازار سے بھوانی نگر میں, چھتا بازار میں, یہ تمام کے تمام روڈ وائڈنگ کے کام منظور ہو چکے ہیں. میں شکر گزار ہوں ہمارے وزیر بلدی نظم و ضبط کا جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا, کہ انہوں نے فنڈ دیا میرے کو. میں نے کہا روڈ وائڈنگ کراؤ. چندرائن گٹا میں تو ماشاءاللہ اکبر صاحب تیزی سے اور بڑی خاموشی سے بڑے بڑے کام کرا لیے. تو میں یہ بہادر پورہ میں یہ روڈ وائڈنگ ہے, یاقوت چار مینار میں چھتا بازار کی ہے, اور یاقوت پورہ میں 3 مقامات پر انشاءاللہ تعالی یہ روڈ وائڈنگ کا کام قریب میں شروع ہوگا. چوک کی مارکیٹ نئی بنائی جا رہی ہے. خلوت کا کمیونٹی ہال قریب تکمیل کو پہنچنے والا ہے. میرالم منڈی نئی منڈی بنائی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی قریب میں کے ٹی راما راؤ صاحب 1 ہفتے 8-10 دن میں اگر وہ وقت دیے تو ہم چاہیں گے کہ چار مینار بس سٹینڈ کے دامن میں جو بس اسٹاپ تھا, وہاں پر انشاءاللہ تعالی ایک پارکنگ لاٹ کا سنگ بنیاد کیا جائے گا. وہاں پر پارکنگ لاٹ کا کام قریب 30-40-35 کروڑ سے شروع کیا جائے گا. اور چوک کی مارکیٹ بننے کے بعد وہ جگہ پنشن پیمنٹ آفس کے, اس کو وہاں چوک کی مارکیٹ میں منتقل کر کے وہاں پر بھی ایک پارکنگ لاٹ بنایا جائے گا, کیونکہ ٹورسٹ بہت آ رہا ہے. گلزار ہاؤس میں الحمدللہ خوبصورت گلزار ہاؤس جو ہاؤس تھا وہ بن گیا ہے, اس کا بھی افتتاح کیا جائے گا. اور مٹی کے شیر سے لال بازار تک ایک کورٹ کا سٹے تھا, بڑی مشکلوں سے 3-4 سال 5 سال کے بعد اس کے ویکیٹ ہوا. اب انشاءاللہ تعالی وہ بھی وہاں پر روڈ وائڈنگ کا کام کیا جائے گا. تو یہ تمام کام الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ریاست کی حکومت کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اس کو منظور کیے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اور بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہم کو کروانا باقی ہے, وہ کام ہوں گے. آپ تمام کا بہت شکریہ. میں زیادہ وقت لیا مگر یہ بولنا ضروری ہے, کیونکہ آج کل کیا ہے, ہر چرمور چنو منو کو زبان آ گئی منہ میں.
انہوں بیٹھ کے کوئی جھوٹ ہی بولتے. یہ کام جب مجلس اور حکومت کراتی ہے, اب آپ دیکھیں گے آج میری تقریر کے بعد ان کے پیٹ میں اتنا درد ہوگا کہ پورے چیخا مار مار کے روئیں گے, ارے 2 BHK کا کام ہو گیا, ارے یہ ہو گیا. اب اس کا کیا بولیں گے, نہیں اینٹوں کو نہیں ملا. میرے بابو شروعات ہے, یہ شروعات ہے, یہ اختتام نہیں ہے, یہ شروعات ہے. اور بھی جہاں کہیں بھی ہم بنا سکتے وہاں پر دیکھ رہے ہیں, پروپوزل گورنمنٹ کو جا چکا ہے, یہ کام ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کا اور کے چندر شیکھر راؤ کا ساتھ دیجئے تاکہ تلنگانہ کے غریبوں کا مستقبل محفوظ رہ سکے. یاد رکھیے, آپ کو غریبوں کا مستقبل محفوظ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کام مجلس نمائندگی پر حکومت کروا رہی ہے, تو یہ کام اور کرنا باقی ہے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی. انفلیشن قیمتوں میں 11% کو پہنچ چکا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام لوگ ایک اچھا فیصلہ آپ لیتے آئے. مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں بھی آپ غریبوں کو سامنے رکھ کر ایک سیکولرزم کو مضبوط کریں گے. میں تو چیف منسٹر سے کہا ہوں کہ آپ یہ دکاندار کو چھوڑو اور ہمارے پرائم منسٹر جو چوکیدار ہیں, ان دونوں کو چھوڑو. آپ یہ دکاندار چوکیدار کو چھوڑ کر ایک تیسرا راستہ اپن شروع کریں گے, ایک تیسرا تھرڈ فرنٹ بنائیے. اگر چیف منسٹر تھرڈ فرنٹ بنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے کئی پارٹیاں ہیں جو نہ دکاندار کے ساتھ ہیں نہ چوکیدار کے ساتھ جا سکتے, ان کو ہم لوگ ساتھ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہے. انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے الیکشن آئیں گے اور جو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. میں اطمینان اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. مجلس کامیاب ہوگی اور KCR بھی کامیاب ہوگا, اور یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اب لوگ بولیں گے تو سیاسی تقریر کرے. میرے بھائی, میں سیاست دان ہوں, میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں. میں سیاست دان ہوں تو سیاسی بات کرنا ہے. ہم یہ کام کروائے, دوسرے کیوں نہیں کروا سکے؟ مجلس تھی, آپ نے مجلس کو ووٹ دیا, مجلس نے حکومت کے سامنے جا کر کا یہ کام کروانا ہے. عثمانیہ ہاسپٹل کی بھی نئی بلڈنگ کا بھی کورٹ میں ہے. کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی حکومت, مجھے یقین ہے کہ جلد سے جلد عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کا بھی کام یا جو بھی کورٹ کا فیصلہ آئے گا. ہم کو بلڈنگ کی ضرورت ہے. غریب غریبی میں ہمیشہ مبتلا اس لیے تھا کہ اسپتال گیا, پرائیویٹ میں گیا تو قرضوں میں ڈوب جاتا. اسی لیے میں اصرار کر رہا ہوں کہ عثمانیہ ہاسپٹل اس شہر کے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اسکول کی بلڈنگوں میں بھی, وہاں پر بھی اسکول کے ٹیچروں کی ویکینسی اس کو پورا کیا جا رہا ہے. بہرحال ہر میدان میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے اتحاد کی وجہ سے مجلس یہ کام کر پا رہی ہے. میں پھر سے جناب محمود بھائی کا, وزیر داخلہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, یہاں پر تشریف لائے. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 28 سپٹمبر کو میلاد النبی بھی آ رہا ہے اور گنیش کا جلوس بھی آ رہا ہے. تو میں آپ تمام سے, شہریان حیدرآباد سے, تلنگانہ کی عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے اور ریاست تلنگانہ کے امن کو مضبوط رکھیے. میلاد کا جلوس ہوگا تو اس کے تعلق سے اگر کوئی نکالنا چاہ رہا ہے, نکالیں گے ضرور. تو آپ ایک ٹائم اب میٹنگ کریں گے محمود بھائی, اس میں طے کریں گے. بہرحال کوشش یہ ہونا کہ امن سے اس دن گزر جائے. اگر امن بگڑے گا تو سب سے زیادہ نقصان غریب کو ہوتا, چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو. کیونکہ جو ڈیلی ویج ارنرز ہے, جو روز جا کر محنت کرے تو اپنا ان کے گھر میں چراغ جلتا, غریبی ہے. ہمارے شہر کا امن بہت ضروری ہے, تلنگانہ کا امن ضروری ہے. ایسے لوگ ہیں شر پسند عناصر جو موقع کی طاق میں ہیں, مگر ہم بھی ان کی طاق میں لگے ہوئے ہیں. ہم بھی جانتے کون ہے وہ لوگ.